علامہ راغب اصفہانی لکھتی ہیں کہ اسرار کا معنی ہے گناہ کو پختہ اور مضبوط کرنا۔ اسرار کس کو کہتی ہیں؟ گناہ کو پختہ اور مضبوط کرنا، اور گناہ کو ترک نہ کرنا اور اس کے ترک سے باز رہنا، یعنی اپنے گناہ کو اور پکا کرتے جانا اور مضبوط کرتے جانا، جو گناہ کر رہا ہے اس کو کرتے چلے جانا اور اس کو چھوڑنے سے باز نہ آنا، یعنی بار بار گناہ کرنا، اس کو اصرار کہتے ہیں، اس کو اصرار کہتے ہیں۔ اچھا، اب ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس آیت کی تفسیر میں بیان کیا گیا کہ تم لوگ گناہوں پر اصرار کرنے سے باز رہو، گناہوں پر اصرار کرنے سے باز رہو۔ اصرار کس کو کہا گیا ہے؟ جو اپنے گناہ کے اوپر مضبوط ہو جائیں، پکی ہو جائیں اور اس گناہ کو ترک نہ کریں، اس گناہ کو چھوڑیں نہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ماضی میں گناہوں پر اصرار کرنے والے ہلاک ہو گئے، ماضی میں گناہوں پر اصرار کرنے والے ہلاک ہو گئے، جو اپنے گناہ، جس گناہ کے اندر وہ ملوث ہیں یا جس گناہ کے اندر وہ مبتلا ہیں، وہ اس گناہ کو نہیں چھوڑتے، یہ وہ لوگ ہیں جو ہلاک ہو گئے، اور ان کو خدا کا خوف حرام کے ارتکاب سے نہیں روکتا۔ انہیں خدا کا خوف، وہ حرام کام کیے ہی جاتے ہیں، اگر حرام کھا رہی ہیں تو حرام کھائی جاتی ہیں، یا کوئی اور گناہ کر رہی ہیں تو وہ گناہ کیے جاتے ہیں، اور وہ گناہ کرنے کے بعد نہ توبہ، حتیٰ کہ انہیں اسی گناہ کے اوپر موت آ جاتی ہے، اسی گناہ کے اوپر۔ اچھا، اب اس جگہ پر ہمیں پھر معلوم یہ ہوا کہ گناہ پر برقرار رہنا اور اس پر توبہ نہ کرنا، اس کو اصرار کہتی ہیں، اس کو اصرار کہتی ہیں۔ اور اگر بار بار گناہ کرے اور ہر گناہ کے بعد توبہ کر لے تو اس کو تکرار کہیں گے، اصرار نہیں کہیں گے۔ اگر گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لے تو اس کو تکرار کہیں گے، لیکن اگر گناہ کرنے کے بعد توبہ بھی نہ کرے، اس پر قائم رہے اور اس گناہ کو دوبارہ بار بار کرتا چلا جائے تو اس کو اصرار کہیں گے۔ تو یہ چیز فرمائی، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور انہوں نے دانستہ ان کاموں پر اصرار نہیں کیا۔ اچھا، توبہ جون سے توبہ کرنے کا جو ایک عمل ہے، یہ اصرار کی گرہ کو کھولنے کا محرک، یہ اللہ کی کتاب میں، قرآن مجید کے اندر ہمیشہ غور اور فکر کرنا کہ قرآن نے اس آیت کے اندر کیا کہا ہے، اس کے لغوی معنی کیا ہیں، اس کے اصطلاحی معنی کیا ہیں، اس کا شان نزول کیا ہے، اس کا لیسن کیا ہے، اس کا سبق کیا ہے، اس کا کرکس کیا ہے۔ ان چیزوں کے اوپر علماء نے کہا غور و فکر کرنا، اور اللہ تعالیٰ نے نیک اور اطاعت شعار لوگوں کے لیے جن انعامات کا ذکر کیا اور نافرمان لوگوں کے لیے جس عذاب کا ذکر کیا، قرآن کو پڑھنا اور اس کو سوچنا اور اس کو سمجھنا، یا اس کے اندر تدبر کرنا، یا اس کو کنسنٹریٹ کرنا جون سے، تو جب انسان اس طرح کرتا ہے تو پھر اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے، یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ اگر اس سے کوئی غلطی ہو بھی جائے یا اس سے کوئی گناہ ہو بھی جائے تو وہ فوراً اس کے پر معافی مانگتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہے۔